وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ایک قصہ جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی گرفت کتنی سخت ہے اور گناہ کس طرح انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ سننا آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور گناہوں کی حقیقت کو اشکار کرے گا۔ ایک شخص نے کسی قبرستان میں ایک لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس سے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اس سے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اس سے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوا اور جائے وقوع پر پہنچا۔ وہ زانی شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اس سے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس سے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کرنے کا کیوں کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اس سے مشیر بنا لو، تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کی جا چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اس سے عیاشی اور بار بار مواقع ملنا قدرت کا اس کو گمراہی میں ہی ڈالنے رکھنا مقصود تھا۔ دوستو، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے۔ دوستو، ہمیں بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنی ہی مرد اور خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد و عورت اس سے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ گناہوں میں مگن ہیں۔ انہیں آسانی سے مواقع ملتے ہیں، کوئی انہیں پکڑتا نہیں اور وہ اس سے اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ آسانیاں اللہ کی آزمائش ہیں؟ جب آپ پہلی بار گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو دل زور زور سے دھڑکتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں اور ذہن چیخ چیخ کر روکتا ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہوتا ہے جو آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، گناہوں کی آسانی اللہ کی پکڑ کی علامت ہے، نہ کہ اس کی رحمت۔ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اپنے ایمان کو جگاؤ اور اپنی آخرت سنوارو۔ حدیث مبارک میں ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ دنیا اور آخرت میں چین اور سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے، بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ توبہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو،
گناہوں سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جن گناہوں میں مبتلا ہو انہیں فوراً چھوڑ دیں، اپنی گناہوں پر ندامت طاری ہو، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہیں، آمین۔